نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ضابطہ اور معیار متعین کیا ہے وہ یہ ہے جسے اس خطبۃ الحاجہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اس کی پہلی آیت میں بیان کیا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ جب تمہاری وفات ہو، اس دنیا سے تم رخصت ہو، کوشش کرو کہ ایمان کی حالت پر وفات ہو، مسلمان بن کر اس دنیا سے تم رخصت ہو۔ اگر ایمان کی حالت پر کسی کی وفات ہوئی ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم نہیں رہے گا۔ اگر اس کی زندگی میں کلمہ شہادت ہے، جس کلمے کے اقرار کے بعد اسلام کے اندر داخل ہوا تھا، اگر زندگی بھر اس کلمے کی اس نے حفاظت کی، کسی ایسے عقیدے کا حامل نہیں ہوا، کسی ایسے عمل کا ارتکاب نہیں کیا جو عقیدہ یا جو عمل اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی جنت سے وہ محروم نہیں رہے گا۔ اس کلمے کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس کے بارے میں اسی مسجد میں گزشتہ مہینے یا اس سے پہلے کچھ تفصیلی درس ہو چکا ہے کہ اس کلمے کے کیا تقاضے ہیں، کیا معنی و مفہوم ہے، اور کن اعمال یا عقائد کی بنا پر یہ کلمہ ختم بھی ہو سکتا ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ آج کے خطبے کا جو موضوع ہے اس کلمے کا دوسرا جز ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ دوسرا جز جو کلمے کا ہے آج کے خطبے کا یہی موضوع ہے کہ اس جز کے تقاضے کیا ہیں۔ ایک مسلمان جب اس کلمے کا اقرار کرتا ہے تو کن چیزوں کا اقرار کرتا ہے، اور اس کلمے کے اقرار کے بعد اس پر کون سے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عائد ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جو مختصر سا وقت ہے خطبے کا، کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں آ جائیں، آپ کے ذہن میں یہ باتیں آ جائیں، تاکہ ہم ان قواعد کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں اور اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم نہ ہوں۔ اس کلمے کا جو دوسرا جز ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جز کے اقرار کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ غور کریں، قبر کی آخرت کی زندگی جب ایک شخص کی شروع ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے، تو یہ پہلا مرحلہ آتا ہے قبر کا مرحلہ۔
اور یہیں سے سب سے پہلے جس چیز کی تفتیش شروع ہوتی ہے وہ اسی کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ قبر کے اندر جو 3 سوالات کیے جاتے ہیں وہ تینوں سوالات اسی کلمے سے متعلق ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال تمہارا رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے؟ دین کے متعلق سوال ہوگا۔ اور تیسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تمہارے رسول کون ہیں؟ تو یہ 3 چیزیں بنیادی ہیں ایک مسلمان کی زندگی میں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر دوسری چیزیں فوت ہو جائے تو اس کا بدل ہے، دوسرے اعمال کے ذریعے، دوسری چیزوں کے ذریعے آپ اسے پورا کر سکتے ہیں، لیکن یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ ایسا خسارہ ہے کہ یہ انسان کو جہنم تک پہنچا دے گا۔ اس لیے ان 3 چیزوں کی اہمیت ایک انسان کی زندگی میں جنت اور جہنم کی جو حیثیت ہے اس کی ہے۔ اس لیے اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو ان 3 چیزوں کو زندگی بھر اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ یہ دین کے بنیادی مسائل ہیں، یہ بنیادی عقیدہ ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں قبر کے اندر سوال کیا جائے گا۔ اگر حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے معرفت حاصل کی، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کے حقوق کیا ہیں، اگر ان چیزوں کی ہم نے معرفت حاصل کی اور ان حقوق کو ادا کیا، اپنا عقیدہ اس کلمے کے تقاضے کے مطابق بنایا، تو انشاءاللہ قبر کے اندر جو سوال کیا جائے گا جواب دینا آسان ہوگا۔ لیکن ہمارا عقیدہ وہ نہیں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اس کلمے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم نے پورا نہیں کیا، اللہ کے رسول کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی نہ معرفت حاصل کی نہ پورا کیا، تو پھر جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس مسئلے کو بڑی سنجیدگی سے اور غور سے سننا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ جڑا ہوا یہ مسئلہ ہے۔ ہر ایک شخص اپنے قبر کے اندر تنہا ہوگا اور اسے ان سوالوں کو فیس کرنا ہوگا، جواب دینا ہوگا۔ وہاں پر کوئی مددگار نہیں پہنچے گا کہ فلاں کی میں اتباع کرتا تھا اور فلاں کے پیچھے چلتا تھا، فلاں میرے پیچھے کھڑے رہتے تھے۔ وہاں پر آپ اکیلے ہوں گے، میں اکیلا ہوں گا، اور اگر ہمارا عقیدہ صحیح رہا، ہم نے ان تقاضوں کو پورا کیا تو انشاءاللہ نجات ملے گی، لیکن اگر جواب دوسرا رہا تو انجام بڑا بھیانک اور خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سارے حقوق ہیں جو اس کلمے کے تقاضے ہیں۔ پہلا حق ہر مسلمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے جو اس کلمے کے اندر بندہ اقرار کرتا ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، کہ محمد میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، یہ پہلا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے اور اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ نہ تسلیم کرے تو اس نے اس کلمے کے تقاضے کو ہی تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کلمے کا اقرار کرنے والے بے شمار ایسے مسلمان مل جاتے ہیں ہمیں جو اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ تسلیم نہیں کرتے، جو اللہ کے رسول کو بشر تسلیم نہیں کرتے، سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی توہین ہو جائے گی۔ ابھی تعظیم کے اوپر بھی آؤں گا کہ اللہ کے رسول کی تعظیم بھی ایک حق ہے آپ کا، جس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آگے آئیں گی۔ تو بہت سارے مسلمان لا علمی میں، علم نہ رہنے کی وجہ سے پہلے حق کو کیا کرتے ہیں؟ پہلے حق کا انکار کر دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی عزت کا مقام ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت کا مقام تھا، وہاں پر آپ کے لیے جو لقب اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اپنے حبیب کے لیے، وہ کون سا لقب تھا؟ اسی عبد کا لقب، کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ آپ سورۃ الاسراء پڑھیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اعزاز عطا کیا گیا تھا جو دوسرے انبیاء کو نہیں ملا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس اسراء کا جب واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا تو اللہ کے رسول کو کس خطاب سے نوازا؟ عبد کے خطاب سے، کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ نام نہیں لیا اللہ کے رسول کا،
اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے اس عبد کے لقب کا انتخاب کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی عزت کا مقام ہے، عزت کا لفظ ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین کا ہم بندہ تصور کریں، بندہ تسلیم کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے آخری آیت میں کیا کہا؟ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیں اے اللہ کے رسول لوگوں کو کہ تم جیسا میں ایک بشر ہوں، جس طرح تم انسان ہو، تمہارے والدین ہیں، تم اس دنیا میں جنم لیے ہو، تمہارے بال بچے ہیں، بیویاں ہیں، کھانے پینے کی تمہیں ضرورت پڑتی ہے، قضاء حاجت کی تمہیں ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح مجھے ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں کوئی الگ مخلوق نہیں ہوں فرشتوں کی طرح جو نور سے پیدا کیے گئے، جنہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ تم جیسا میں ایک انسان ہوں۔ جب 3 صحابہ اکرام آئے جنہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، رات بھر جاگیں گے، ہمیشہ روزہ رکھیں گے، تو اللہ کے رسول نے ان کو ڈانٹا اور کیا کہا؟ تم سے زیادہ میں تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ یہ تقوی کی علامت نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، اگر تقوی کی علامت ہوتی تو سب سے پہلے میں اسے اختیار کرتا، کیونکہ ان چیزوں کی ضرورت جس طرح تمہیں ہے مجھے بھی ہے، جس طرح مجھے کھانے پینے کی ضرورت ہے اس طرح تمہیں بھی ہے، جس طرح تمہیں بیوی بچوں کی ضرورت ہے اس طرح مجھے بھی ہے، لیکن میں اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار بندہ ہوں، اور اس کے باوجود میں نے شادی بھی کی ہے، رات کو سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے تھے، بشر تھے۔ فرق کیا تھا دوسروں میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان؟ یوحا الی، یہ فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ کسی کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی، میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ جبریل علیہ السلام وحی لے کر میرے پاس آتے ہیں، دوسروں کے پاس نہیں آتے۔ یہ فرق تھا دوسروں سے اللہ کے رسول کا۔ تو یہ پہلا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسرا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو اللہ کا سچا رسول تسلیم کیا جائے، آپ کی رسالت کے بارے میں ذرہ برابر کسی کو شک و شبہ نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو۔ اگر اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں کسی کو ذرہ برابر بھی کنفیوژن ہے، شک و شبہ ہے، گرچہ اللہ رب العالمین کے تمام حقوق کو ادا کرے، اللہ رب العالمین کو ہی اپنا معبود تسلیم کرے، اس کے ساتھ شرک نہ کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے، یا کرے لیکن شک و شبہ کے ساتھ، جیسے کہ بعض لوگ جو اس کلمے کا اقرار کرتے ہیں کہتے کیا ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقت میں یہ رسالت ملنے والی تھی، نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سے چوک ہو گئی اور علی کو نہ دے کر محمد کو دے کر چلے گئے رسالت، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے اندر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی حق ہے کہ آپ کی رسالت کے بارے میں کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہ رہے۔ تیسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ کو جو اللہ کی طرف سے ڈیوٹی دی گئی تھی، جو ذمہ داری دی گئی تھی، اس ذمہ داری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حقہ پورا کر دیا ہے۔ اس ذمہ داری میں ذرہ برابر آپ سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ صرف اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں، یہ ایمان بالرسول کا بھی تقاضا ہے۔ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ تو ایمان بالرسول کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے، تمام رسولوں کے متعلق ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کی طرف سے جو انہیں ذمہ داری دی گئی تھی لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کی، کما حقہ، بغیر کسی کمی و بیشی کے انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا تمام رسولوں کے متعلق، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایمان کا بنیادی حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی حق ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ بعض مسئلوں کے بیان کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے، یا اللہ کے رسول نے کما حقہ ادا نہیں کیا، کچھ چیزیں رہ گئی جن کو ہم بعد میں بھی اپنے عقل و قیاس سے پورا کر سکتے ہیں، تو نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے حق پر وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اللہ کے رسول سے ذرہ برابر بھی اس دین کو پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے۔ اس دین کے اندر جب بندہ یہ عقیدہ رکھے گا، اس حق کو پورا کرے گا، تو اس دین کے اندر کسی بھی ایسے عقیدے و عمل کے داخل کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود نہ ہو۔ یہ عقیدہ کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟
ہر طرح کے بدعتوں کے خاتمے کا تقاضا کرتا ہے. جب یہ عقیدہ کوئی رکھے گا تو اس کا لازمی نتیجہ کیا آئے گا کہ اب کسی بدعت کو دین کہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. اگر کسی عمل کو کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ بھی اچھا ہی عمل ہے، کرنے میں کیا حرج ہے، کیا کرنے والا اللہ کی نافرمانی چاہتا ہے، تو ہم اس سے کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بنیادی حق ہے کہ آپ نے اللہ کی شریعت کو کما حق کو پہنچا دیا ہے. جو دین اللہ نے اللہ کے رسول کو دے کر بھیجا تھا، جس دین کے بارے میں قبر میں ہمیں سوال کیا جائے گا وما دینک، تمہارا دین کیا تھا، تو وہ دین مکمل ہے، اللہ کے رسول نے کما حق کو پہنچا دیا ہے. لہذا آپ جو چیز پیش کر رہے ہیں نا، یہ اس دین کے ساتھ میچ نہیں کھا رہا ہے. اور قبر کے اندر اگر میچ نہ کھائے تو بڑی مصیبت آ جائے گی. جس طرح اے ٹی ایم سے پیسہ نکالنے جاتے ہیں، پاس ورڈ اگر میچ نہ کھائے تو پیسہ نہیں نکلتا. تو جب دین کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا قبر کے اندر تمہارا دین کیا تھا، ہم کوئی ایسا دین لے کر جائیں، ہم نے 60 سال 70 سال 80 سال تک ایک ایسے دین پر عمل کیا جو اس دین سے میچ نہیں کھاتا جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے، جو صحابہ اکرام کو دے کر گئے تھے، تو بڑی مصیبت آ جائے گی. تو یہ اس حق کا تقاضا ہے کہ جس دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، صحابہ اکرام کو دیا تھا، اسی دین پر عمل کیا جائے. چوتھا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 امور میں معصوم مانا جائے. پہلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ سے معصوم تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شہادت دی ہے، گواہی دی ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. اگر کوئی شخص اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہو تو کیا یہ ممکن ہے کہ گناہ کبیرہ کے اندر بھی ملوث ہو؟ کسی ایسے شخص کو جو زنا کرتا ہو، شراب پیتا ہو، لوگوں کو گالیاں دیتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دیتا ہو، ہر طرح کے گناہوں کے اندر جو کبیرہ گناہ ہیں ملوث ہو، تو کیا ایسے شخص کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے؟ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کی گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ سے معصوم تھے. معصوم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے. جس طرح قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، معصوم ہیں. جو اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دے دیا اس بارے میں معصوم ہے، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے. فرشتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ صفت نہیں رکھی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہر حال میں مطیع و فرما بردار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں میں معصوم تھے. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ گناہ کبیرہ سے اللہ کے رسول معصوم تھے. دوسری چیز کفر و شرک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے. نہ نبوت سے پہلے، نہ بچپنے میں، نہ جوانی میں، نہ بڑھاپے میں کبھی اللہ کے رسول سے کسی بھی کفر یا شرکی عمل کا ارتکاب نہیں ہوا. اللہ کے رسول معصوم پیدا کیے گئے تھے اس باب میں. تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے سے معصوم تھے. بچپنے میں بھی اللہ کے رسول نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. پوری تاریخ میں کبھی کسی نے اللہ کے رسول پر یہ الزام نہیں لگایا، نہ کبھی لگانے کا موقع ملا کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو. بلکہ یہ گواہی دشمنوں نے دی اللہ کے رسول کے متعلق. جب اللہ کے رسول کو نبوت دی گئی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا، صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے اس جانب ایک دشمن لشکر لے کر کھڑا ہے، کسی بھی وقت تم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، تو کیا میری بات صرف کہنے کی وجہ سے تم مان لو گے؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ ما جربنا علیک کذبا، آج تک کبھی آپ کو ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا. یہ گواہی کن کی تھی؟ دشمنوں کی تھی، جنہوں نے اس کے فوراً بعد جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میں آخرت کے عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اپنی نبوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دی،
تو فوراً ان لوگوں نے کیا تبن لک الہذا جماعتنا، بربادی ہو تمہاری اسی لیے جمع کیا تھا، ہمارا ٹائم برباد کیا. تو فوراً ان کا ریئیکشن یہ تھا، لیکن انہوں نے یہ گواہی دی کہ آپ نے کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باب میں معصوم تھے. چوتھی چیز، اللہ رب العالمین کی شریعت کو سمجھنے میں اور اسے لوگوں تک پہنچانے میں اللہ کے رسول معصوم تھے. غلطی ہو ہی نہیں سکتی، کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی تھی اللہ کے رسول سے. اللہ رب العالمین نے آپ کو معصوم کیا تھا اس بارے میں. ایسا نہیں ہو سکتا جیسے کہ دوسرے لوگوں سے ہوتا ہے، شریعت کے کسی مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی اور لوگوں تک غلط چیز پہنچا دیا، بعد میں اعتذار کریں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے. یہ مقام و مرتبہ فہم شریعت اور تبلیغ شریعت میں معصوم ہونے کا اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے علم کے درجے پر پہنچ نہ جائے، چاہے کتنا ہی بڑا کوئی امام ہو، کوئی ولی ہو، بزرگ ہو. بلکہ اس امت کے سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. حالانکہ اس روایت پر کلام بھی ہے، بعض علماء نے اسے حسن کہا ہے، لیکن صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محدث کہا گیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر الہام ہوتا تھا، ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی جس کی موافقت میں اللہ رب العالمین قرآن کریم کی آیتیں نازل کرتا. یہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مانعین زکوٰۃ سے جنگ کا مسئلہ چھڑا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ ایسے لوگوں سے آپ کیسے جنگ کر سکتے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صرف زکوٰۃ ادا نہیں کرتا لیکن کلمہ کا تو اقرار کر رہا ہے، ایسے لوگوں سے کیسے آپ جنگ کر سکتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے سب سے افضل دو شخص، ان دونوں میں ایک مسئلے پر بحث ہو رہی ہے. یہاں تک کہ عمر فاروق خود اقرار کرتے ہیں حتی شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکرین، اللہ رب العالمین نے حق کے لیے میرے سینے کو اسی طرح کھول دیا جس طرح اللہ رب العالمین نے ابو بکر کا سینہ پہلے ہی کھول چکا تھا. یہاں تک کہ مجھے پتا چل گیا کہ میرا موقف غلط تھا، ابو بکر ہی صحیح ہے، اور پھر میں نے ان کا ساتھ دیا. یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق کا ہونا. ہم میں سے کوئی شخص آج اگر ہو، اسے کسی مسئلے کے بارے میں بتایا جائے تو وہ اپنی انا پر لے لیتا ہے، میری عمر اتنی ہو چکی، اتنا میرا شان ہے، مقام و مرتبہ ہے، لوگ اتنی عزت مجھے دیتے ہیں، کسی مسئلے میں مجھ سے غلطی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ انسان کو ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ حق کے لیے میرے سینے کو کھول دے، اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ ایک انسان کی صفت ہونی چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حق کے لیے میرے سینوں کو اسی طرح کھول دیا جس طرح پہلے ابو بکر کا سینہ کھول چکے تھے. پھر مجھے معلوم ہوا کہ حق پر وہی ہیں، میرا موقف غلط ہے، میں نے فوراً ان کا ساتھ دیا، اور پھر مانعین زکوٰۃ سے صحابہ کرام نے جنگ کیا. اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کا مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہو کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، ان سے بھی کسی مسئلے کو سمجھنے میں چوک ہو رہی ہے، اور جس کا خود وہ اعتراف کر رہے ہیں، تو دوسرے لوگوں سے چوک نہیں ہو سکتی ہے، غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہو سکتی ہے. کوئی ایسا عالم دین آج تک دنیا میں نہیں آیا جو کسی مسئلے میں ان سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو. یہ ان کے متبعین کے لیے ایک امتحان بھی ہوتا ہے کہ حقیقت میں اللہ کی شریعت پر وہ عمل کرتے ہیں یا کسی شخصیت پرستی کے شکار ہیں. کسی نہ کسی مسئلے میں ان سے چوک ہوئی ہے، اس چوک میں بھی ان کی اتباع کر رہے ہیں یا اللہ رب العالمین کی شریعت کو سب پر مقدم رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک کسی کو پہنچنے نہیں دیتے. یہ ان کا امتحان بھی ہوتا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت سے بھی اگر چوک ہو جائے تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. یہ چوک فہم شریعت میں اللہ کے رسول سے نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول اس جانب کیا تھے؟ معصوم تھے. جو کچھ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا
وہ حق ہے، وہ دین ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کی کوئی آیت پیش کرے اور کہے کہ اللہ کے رسول کی فلاں حدیث اس آیت کے مخالف ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا معنی نہیں سمجھ سکے، جو یہ بندہ اس سے زیادہ سمجھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث اللہ رب العالمین کے کلام کے مخالف ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں کچھ لوگ؟ اس آیت کو ماننا ضروری ہے، حدیث کو ماننا ضروری نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چوک بھی ہو سکتی ہے کسی آیت کو سمجھنے میں؟ اللہ کے رسول کسی قرآن کی مخالفت کر سکتے ہیں کسی آیت کی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے حقوق میں سے بنیادی حق ہے کہ فہم شریعت میں اللہ کے رسول کو معصوم مانا جائے۔ اگر کوئی معصوم نہیں مانتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، حق تلفی کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کے حقوق ہے معصوم ہونے کے باب میں۔ پانچواں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ کس طرح کی محبت؟ ہر چیز سے بڑھ کر، اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ، والدین سے بھی زیادہ، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ، بلکہ اپنے نفس سے بھی زیادہ، اپنی جان سے زیادہ۔ ضرورت پڑے تو اپنی جان ہم قربان کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ جس طرح صحابہ اکرام نے اپنے جان و مال کی قربانی پیش کی، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو اسی طرح ہم بھی اپنے جان کی قربانی پیش کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ بے شمار واقعات ہیں صرف صحابہ اکرام کی قربانیاں جان کے تعلق سے، مال کے تعلق سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے پیش کی۔ گھنٹوں کی ضرورت پڑے گی صرف ان قربانیوں کو ذکر کرنے میں۔ اب صحیح بخاری کے اندر صرف کتاب المغازی میں صحابہ اکرام کی قربانیوں کو دیکھ لے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے جسموں پر تیر کھائے۔ بعض صحابہ اکرام کے جسموں پر تیر گنے جاتے، جنگ ختم ہونے کے بعد 70-80 زخموں کے نشانات ہوتے، جب تک جسم میں جان باقی رہی، آخری سانس تک اللہ کے رسول تک کوئی تیر پہنچنے نہیں دیا۔ یہ تھی ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے۔ اپنی جان کے بعد اگر کوئی چیز میرے نزدیک محبوب ہے تو آپ ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حتی من نفسک یا عمر، جو کلمہ تم نے پڑھا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ تو اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں، حتی من نفسی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول اپنی جان سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں۔ صحابہ اکرام جو کچھ کہتے تھے وہ صرف ان کا زبانی دعویٰ نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ اکرام جو کچھ کہتے تھے حقیقت میں اس کو عملی جامہ بھی پہناتے تھے، سچ کر دکھاتے تھے اپنے دعوے کو کہ اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میرے بال بچوں سے زیادہ محبوب ہیں، میرے والدین سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ ایک موقع پر نہیں، بے شمار موقعوں پر انہوں نے اسے سچ کر دکھایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے والد محترم ابو قحافہ ایک دن کہتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد آخری زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ابوبکر صدیق سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور ان کے والد محترم ابو قحافہ آخری زمانے میں اسلام قبول کرنے والے تھے۔ ایک دن کہتے ہیں اپنے بیٹے ابوبکر سے کہ بیٹے، کسی جنگ میں ایک ایسا موقع آیا تھا کہ ایک دم میری تلوار کے تم راڈار پر تھے، زد میں تھے، اگر بیٹے کی محبت نہ ہوتی تو تلوار چلا دیتا۔ تو میں تمہاری خوش قسمتی ہے کہ میری تلوار کے زد پہ آئے تھے، کسی دوسرے کی نہیں، صرف بیٹی کی محبت نے مجھے روک لیا تھا، ورنہ تلوار چلا دیتا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں جواب میں کہ اگر اس جگہ پر میں ہوتا تو میں اپنی تلوار نہیں روکتا، اگر اس جگہ پر میں ہوتا تو یہ نہیں سوچتا کہ میرے والد ہیں، اللہ کے رسول آپ سے کہیں زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گیا ہوں۔ تو صرف زبانی طور پر نہیں کہتے تھے، حقیقت میں یہ محبت ان کے دل میں تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے صحیح مسلم کا واقعہ پڑھیں، صحابہ اکرام کے درمیان مشہور ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، حالانکہ طلاق نہیں دی تھی، صرف ایلا کیا تھا 1 مہینے تک کے لیے، قسم کھائی تھی۔ بیویوں کے ساتھ اللہ کے رسول کی کچھ کہا سنی ہو گئی نان نفقے کے مسئلے میں، اللہ کے رسول ناراض ہو کر ایلا کر لیے کہ 1 مہینے تک تم سے نہیں ملوں گا۔ صحابہ اکرام کے درمیان افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول نے طلاق دے دی اپنی بیویوں۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان کی لخت جگر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی زوجیت میں ہے. دوپہر کا وقت ہے، جیسے ہی خبر ملتی ہے، جس حالت میں تھے چادر کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول کے گھر کی طرف بھاگتے ہیں. جا کے گھر پہ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے رسول گھر کے نیچے نہیں ہے، بالا خانے میں موجود ہے، اور آپ کے گیٹ پر ایک دربان کھڑا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے اجازت طلب کریں، میں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں. دربان اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ آواز آپ تک بھی پہنچ رہی ہے، آپ اجازت دیتے یا نہیں دیتے؟ اللہ کے رسول خاموش ہے، دربان بھی خاموش ہے، کوئی جواب نہیں. عمر فاروق دوبارہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے اجازت طلب کریں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں. دربان دوبارہ اللہ کے رسول کی چہرے کی طرف دیکھتا ہے، پھر اجازت نہیں ملتی، اللہ کے رسول خاموش رہتے ہیں، دربان بھی خاموش رہتا ہے. تیسری مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اونچی آواز سے کہ اللہ کے رسول کو کہہ دے، شاید اللہ کے رسول یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی طرفداری کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں. اللہ کے رسول نے میری بیٹی کو طلاق دے دیا ہے، اس وجہ سے شاید اللہ کے رسول یہ سمجھ رہے ہوں کہ اپنی بیٹی کے مسئلے میں اللہ کے رسول سے میں بات کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں. اگر اللہ کے رسول حکم دے تو ابھی میں اپنی بیٹی کی گردن اڑا دوں گا. صرف اللہ کے رسول حکم دے، اپنی بیٹی کی گردن اڑا دوں گا میں. اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی ہے اور میرا سینہ اس وجہ سے دکھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو آج تکلیف پہنچی ہے، میں چین نہیں لے پا رہا ہوں. اجازت طلب کرے، اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں، 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول سے اس تکلیف کو دور کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول اشارہ کرتے ہیں کہ عمر کو آنے کی اجازت دو. جاتے ہیں، اللہ کے رسول کا دل بہلانے کی کوشش شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے چہرے پر مسکراہٹ لا دیتے ہیں. تو یہ صرف زبانی دعویٰ ان کا نہیں ہوتا تھا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے نفس سے زیادہ. حقیقت میں انہوں نے اس دعوے کو سچ کر دکھایا. تو ایسی محبت ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے رسول کے متعلق ہو، یہ اللہ کے رسول کا ایک بنیادی حق ہے. اگر اس حق کو کوئی ادا نہ کرے اور اللہ کے رسول سے زیادہ کسی دوسرے کو یہ مقام دے، تو جب قبر میں سوال کیا جائے گا تمہارے نبی کون تھے، تو میرے بھائیوں جواب دینا اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے بعد یہ مقام و مرتبہ ملنے والا ہے. رب کی جنت اتنی آسان نہیں ہے، اتنی سستی نہیں ہے. اللہ کے رسول کا جو مقام ہے، اس مقام کو ہم نے ادا کیا تو یقیناً ہمیں یہ مقام ملنے والا ہے جس کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان حقوق کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. محترم حاضرین، آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی حقوق کا تذکرہ کیا جا چکا. ایک اہم حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی بھی باقی ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا. ابھی محبت کا تذکرہ کیا گیا، یہ ایک حق ہے، اور اس سے اعلیٰ اور ارفع ایک حق ہے تعظیم کرنا. محبت سے بھی یہ اونچا مقام اور مرتبہ ہے. بہت سارے لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن تعظیم نہیں کرتے ان کی. محبت کے اندر بہت کچھ جائز ہو جاتا ہے، لیکن تعظیم اس سے اعلیٰ مقام ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حق کا بیان کیا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا یہ اللہ کے رسول کا ایک بنیادی حق ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. تو یہ محبت نہیں، تعظیم کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول کے مقام و مرتبے کا لحاظ کیا جائے، اللہ کے رسول کی تعظیم کی جائے. ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی طور پر، طبعی طور پر اونچی آواز والے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں کوشش بھی کریں تو دھیمی آواز میں گفتگو نہیں کر پاتے، اور بعض لوگ اس کے برعکس ہوتے ہیں
انتہائی دھیمی آواز میں گفتگو کرتے ہیں. ان کی بات سمجھنے کے لیے کئی بار پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا کہا آپ نے. اللہ رب العالمین نے مختلف لوگوں کو مختلف طبیعت سے پیدا کیا ہے, مختلف طبیعت دی ہے. تو ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز میں طبعی طور پر بات کرنے والے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اپنے نفس کے ساتھ اتنا مجاہدہ کیا کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے, کوئی بات کہتے, کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا, جواب دیتے تو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اتنی آواز اپنی انہوں نے پست کر لی تھی کہ کہیں اس آیت کے زد میں نہ آ جاؤں. تو یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی تعظیم. تعظیم کے متعلق صحابہ اکرام کے اور سلف صالحین کے قصے پڑھے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کسی کے دل میں اللہ کے رسول کے متعلق اتنی تعظیم ہو سکتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ سنیں. خلیفہ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں دیکھ رہے ہیں دو لوگ اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں. غصے میں آ جاتے ہیں, جلال میں آ جاتے ہیں, حکم دیتے ہیں ان دونوں کو بلا کے لاؤ. وہ دونوں آتے ہیں اور کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم کہاں کے ہو, کہاں سے آئے ہوئے ہو؟ دونوں کہتے ہیں ہم طائف سے آئے ہوئے ہیں. طائف مدینے سے تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بچ گئے تم دونوں. اگر مدینے کے ہوتے تو ایسی سخت سزا دیتا کہ تم یاد رکھتی اس سزا کو. اللہ کے رسول کی مسجد میں کھڑے ہو اور اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہو. اس چیز کو بھی صحابہ اکرام برداشت نہیں کر پاتے, آپ کی وفات کے بعد بھی, کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی آواز میں گفتگو کرے. اس کو بھی تعظیم کے خلاف سمجھتے تھے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صحابہ اکرام کیسے کرتے تھے سمجھنا ہو تو عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کو اٹھائیں جو انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیان کیا تھا. اس وقت تک وہ کافر تھے. عروہ بن مسعود الثقفی قریش کے انتہائی ذی علم لوگوں میں سے تھے. اللہ رب العالمین نے انہیں عجیب و غریب صلاحیتوں سے نوازا تھا. جب بھی کسی بڑے وفد سے بات کرنے کی ضرورت پڑتی تو قریش انہی کا انتخاب کرتے کہ یہی فیس کرنے کے لائق ہیں. خود فرماتے ہیں جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو قریش نے میرا انتخاب کیا کہ آپ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے جا کے اس مسئلے کو ڈیل کریں, اس مسئلے کو حل کریں. کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں قیصر کے پاس, کسریٰ کے پاس, نجاشی کے پاس, دوسرے بادشاہوں کے پاس جا چکا تھا. اس سے پہلے میرا یہ تجربہ رہ چکا ہے کہ کیسے گفتگو کی جاتی ہے. پھر اللہ کے رسول کے پاس گئے اور وہاں پر جو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس وقت تک وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے, قریش کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. جانے کے بعد واپس مکہ قریش کے سامنے, کفار کے سامنے اس منظر کو بیان کرتے ہیں جو کہ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کئی بادشاہوں کے پاس میں جا چکا ہوں لیکن آج تک کسی بھی رعایا کو اس طرح اپنے بادشاہ کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح محمد کے رعایا, محمد کے اصحاب ان کی تعظیم کرتے ہیں. واللہ کیا منظر دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے. کوئی حکم کرتے اللہ کے رسول, یہ آپس میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کے لیے دوڑتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اس کو انجام دوں گا. اللہ کے رسول اگر کبھی تھوکتے بھی ہیں تو وہ تھوک زمین پر گرنے سے پہلے کسی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے پانی طلب کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں کہ میں لاؤں گا. وضو کرتے ہیں, آپ کا پانی زمین پر گرنے نہیں پاتا, اس سے پہلے کوئی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اپنے جسموں پر ملنے لگتا ہے. یہاں تک کہ شدت تعظیم کی بنا پر نظر اٹھا کر آپ کی طرف دیکھتے بھی نہیں, نظر جھکائے رکھتے ہیں. یہ ایک کافر کی گواہی ہے صحابہ اکرام کے متعلق کہ کیسے اللہ کے رسول کی وہ تعظیم کرتے تھے. تو یہ تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں, عمر میں آپ سے کافی بڑے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے پوچھنے والے کا مقصد عمر کے اندر ہی. یہ بھی ان کو گوارا نہیں تھا کہ کسی بھی حساب سے اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے بڑا کہیں. کیا جواب دیتے ہیں انتہائی ادب کے ساتھ؟ فرماتے ہیں هو اکبر منی وانا ولدت قبلہ, اللہ کے رسول مجھ سے کہیں بڑے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ میری پیدائش ان سے کچھ پہلے ہو گئی تھی. اللہ اکبر, کیا ادب ہے. یہ بھی گوارا نہیں کہنا کہ میں عمر میں ان سے بڑا ہوں, کہتے وہ مجھ سے کافی بڑے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ میری پیدائش ان سے پہلے ولدت قبلہ, ان سے پہلے ہو گئی تھی.
تو یہ صحابہ کرام کی تعظیم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ امام مالک رحمہ اللہ جب درس کے لیے نکلتے مسجد نبوی کے اندر، انتہائی سجتے سورتے، خوشبو استعمال کرتے، اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے، اس کے بعد نکلتے۔ کہنے والے نے کہا کہ بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اس طرح آپ اہتمام نہیں کرتے، لیکن ان فقیر طلبہ کے لیے اس قدر اہتمام؟ تو کیا کہتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ وَأُبَجِّلُ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کے لیے کر رہا ہوں۔ ابھی میں حدیث رسول پڑھانے والا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث کی تعظیم کے لیے میں نے یہ اختیار کیا ہے۔ بعض سلف کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ حدیث پڑھتے یا کوئی کتاب پڑھتے، اللہ کے رسول کا نام آتا اور وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوتا، تو جیسے اللہ کے رسول کا نام آتا وہاں پر انگلی رکھ کر اپنی نگاہ کو اوپر اٹھا لیتے اور اپنی آواز سے بلند کر کے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دل کے اندر یہ احساس پیدا کرتے کہ لکھا ہوا اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، محمد کا نام آیا ہے، اپنی طرف سے میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے دلوں میں تعظیم تھی۔ یہ ہے سلف کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا، اور یہ تعظیم ہر مسلمان سے مطلوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو اس طرح اللہ کے رسول کی تعظیم کرنے والے خال خال ہمیں نظر آتے ہیں۔ تین قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے باب میں۔ کچھ لوگ انتہائی مبالغہ کرتے ہیں، غلو کر جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس طریقے سے کرتے ہیں جو کہ اللہ کا حق ہے۔ تعظیم کرتے کرتے، مبالغہ کرتے کرتے اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ صرف آپ سے کوئی چیز طلب کی جائے جس کا مخلوق قادر نہیں ہے۔ کسی کو بچے کی ضرورت ہے، بیماری سے شفا کی ضرورت ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ مدینے کے اندر میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ایک لمبی مدت تک اللہ کے فضل و کرم سے دعوتی کام انجام دیا، وہیں پر موجود ہوتا تھا۔ کتنے بھائیوں کو خصوصاً بر صغیر کے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے، خود میں نے پکڑا جو موقع ملتے ہی جیسے ہی پولیس والوں کی دیکھتے ہیں نظر تھوڑی سی ہٹی ہے، فوراً اللہ کے رسول کی قبر کی طرف سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ بعض احباب کیا کرتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے اللہ کے رسول کی قبر کی طرف چہرہ کر کے۔ ہم ان کے دلوں کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگاتے، ہو سکتا ہے کہ انتہائی ان کے دل میں تعظیم ہو اللہ کے رسول کی، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام و مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین کا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ آپ کے اس مقام سے اوپر اٹھا کر اگر کوئی اللہ کے مقام تک اللہ کے رسول کو پہنچا دے تو حقیقت میں تعظیم نہیں، توہین ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آخری وقت تک تنبیہ کی اور کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح نصارہ نے ابن مریم کو اللہ رب العالمین کا بیٹا اور کیا کیا کہہ دیا تھا، اس طرح مجھے غلو مت کرنا، مت بڑھانا، جو میرا حق ہے میرا حق مجھے ادا کرنا۔ تو یہ تعظیم کا جو طریقہ بعض احباب کے یہاں پایا جاتا ہے، اللہ کے رسول کا نام آئے انگلی چاٹنے لگتے ہیں، چومنے لگتے ہیں، آنکھوں پر پھرانے لگتے ہیں، اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن آئے جشن منانے لگتے ہیں اور کیا کیا کچھ کرتے ہیں تعظیم کے نام پہ، محبت کے نام پہ۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا جو اپنے جسموں میں اللہ کے رسول کے لیے تیر کھاتے تھے۔ تو تعظیم وہ مطلوب ہے جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، جو سلف صالحین نے کر کے دکھایا۔ اسی کے برعکس کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں تو دہل جاتے ہیں، کیا کوئی ایسا شخص ہو بھی سکتا ہے جو اللہ کے رسول کی تنقیص کرے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے؟ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں ایسا کسی مسلمان کے بارے میں؟ لیکن حقیقت میں جب ان کے سامنے تفصیل رکھی جائے تو کہتے ہیں ہاں ایسے لوگ تو بہت سارے موجود ہیں۔ تنقیص کا کیا پہلو ہے؟ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو، آپ کی احادیث کو شریعت کا درجہ نہیں دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حجت نہیں مانتے، دین نہیں مانتے، شریعت نہیں مانتے، کہتے ہیں ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے، قرآن ہی ہمارے لیے حجت ہے، شریعت ہے، اللہ کے رسول کی احادیث کے اتباع کے ہم
متابع نہیں ہے، ہمیں مطلوب یہ نہیں ہے، ہم سے مطلوب نہیں ہے، یہ ہم پر واجب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو ہم شریعت مانیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ایسے کہنے والے ہر زمانے میں موجود رہے ہیں جو سلف صالحین کے منہج سے، عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور یہ ایسا فتنہ ہے جس فتنے کی نشاندہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر دی تھی کہ کچھ لوگ آئیں گے اس امت میں جو میری حدیث جب ان تک پہنچے گی تو اسے وہ شریعت نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے کہ صرف ہمیں قرآن سے دلیل دے، حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس فتنے کی تنبیہ کر دی تھی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم دانشور کہتے ہیں، مفکرین کہتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دیتے جو اس کا صحیح حق ہے، بعض اس کے تعلق سے شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث عقل کے اندر نہیں آ رہی ہے، اسے کیسے قبول کر لیں، بعض کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کی فلاں آیت کے مخالف ہے، اسے کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ تو اپنے عقل سے اللہ کے رسول کی احادیث کا، اگرچہ وہ صحیح بخاری کے اندر ہو، صحیح مسلم کے اندر ہو، یا تو انکار کر دیتے ہیں یا شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں جو منکرین سنت کے شبہات ہیں۔ مولانا مودودی ابراہیم علیہ السلام کی کذبات ثلاثہ والی حدیث کو جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جساسہ والی حدیث کو دجال کے متعلق جو صحیح مسلم میں موجود ہے، سلیمان علیہ السلام کی اپنی بیویوں سے ایک ہی رات جمع کرنے والی حدیث کو جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، مختلف شکوک و شبہات کے ذریعے کیا کرتے ہیں، لوگوں کے دل میں بیج بوتے ہیں کہ یہ حدیثیں ہم تسلیم نہیں کر سکتے، عقل کے خلاف، نعوذ باللہ من ذالک۔ سر سید احمد خان، مولانا مودودی، امین احسن اصلاحی، حمید الدین فراہی، ایک لمبی فہرست ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مقام و مرتبہ نہیں دیتے جو اس کا صحیح حق ہے۔ تو اللہ کے رسول کی تعظیم یہ آپ کا بنیادی حق ہے، اگر ہم نے اس حق کو ادا کیا تو یقیناً جب ہم سے قبر میں سوال کیا جائے گا تو جواب دینا آسان ہوگا، اگر ہم نے ان حقوق کو ادا نہیں کیا تو جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام حقوق کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، آمین تقبل رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔